بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السمانی بٹیر بقول زبیدی سمانی حباری کے وزن پر آتا ہے۔ یہ زمین پر رہتا ہے اور جب تک اس کو اڑایا نہ جائے خود سے نہیں اڑتا۔ اس کو عرب لوگ قتیل الرعد بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بجلی کی گرج سے مر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بٹیر کے بچے انڈے سے نکلتے ہی اڑنے لگتے ہیں۔ اس کے اندر عجیب بات ہے کہ موسم سرما میں خاموش رہتا ہے اور جب موسم بہار آتا ہے تو یہ پرندہ بولنے لگتا ہے۔ اس کی غذا 2 زہر قاتل ہیں جن کا نام عربی میں بیش بیشا ہے۔ بٹیر ان پرندوں میں سے ہے جن کے متعلق کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے آتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بٹیر بحر مالح سے آتی ہے کیونکہ وہاں پر اڑتی ہوئی دیکھی گئی ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس کا ایک بازو پانی میں ڈوبا ہوا اور دوسرا کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اہل مصر کو اس سے بہت رغبت ہے، وہ اس کو گراں قیمت پر خریدتے ہیں۔ شرعی حکم: اس کا کھانا بالاجماع حلال ہے۔ بٹیر کے طبی خواص: بٹیر کا گوشت گرم خشک ہے مگر اس کا تازہ گوشت نہایت عمدہ ہے۔ اس کے کھانے سے وجع مفاصل یعنی جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے، لیکن گرم مزاج والوں کے جگر کو نقصان دیتا ہے۔ البتہ اس کی اصلاح دھنیا اور سرکہ سے ہو جاتی ہے۔ اس کا گوشت گرم خون پیدا کرتا ہے، سرد مزاج والوں اور بوڑھوں کے موافق ہے۔ اس کا مسلسل استعمال کرنا مثانہ کی پتھری کو ختم کر دیتا ہے اور پیشاب کھل کر لاتا ہے۔ اگر بٹیر کا گوشت کھانے پر مداومت کی جائے تو دل کی سختی دور ہو کر اس میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ خاصیت صرف اس کے دل میں پائی جاتی ہے۔ بٹیر کا خواب میں دیکھنا: اس کو خواب میں دیکھنا کسانوں کے لیے فوائد و منافع کی علامت ہے۔ بعض اوقات لہو و لعب اور فضول خرچی کی دلیل ہے، نیز اس جرم کے مرتکب ہونے کی علامت ہے جس کا نتیجہ قید ہو۔ من و سلوہ جو قوم بنی اسرائیل پہ نازل ہوا، علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلوہ بٹیر کا دوسرا نام ہے۔ بٹیر ایک فصلی پرندہ ہے کہ جسے بر صغیر پاک و ہند میں لوگ اپنی خوراک اور غذا کا حصہ بناتے ہیں۔ البتہ موسم گرما میں مختلف مقامات پر شرط لگا کر بٹیر کو بٹیر سے لڑایا جاتا ہے، اور لوگ اس لڑائی کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے اور محظوظ ہوتے ہیں، اور جیتنے والے کو انعام دیا جاتا ہے۔ یہ پرندہ گیہوں کے موسم میں ظاہر ہوتا ہے اور موسم سرما میں روپوش ہو جاتا ہے۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ یہ دریاؤں کے کنارے اور وادیوں میں جا کر اپنی خوراک کا بندوبست کر کے سردیوں کا موسم گزارتا ہے۔ موسم بہار میں جب یہ نظر آنے لگتا ہے تو شکاری لوگ اس کو پکڑنے کا ساز و سامان کر کے اسے شکار کرتے ہیں اور بیچ کر اپنی معاشی زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ بعض لوگ میلہ میں شریک ہو کر شرط لگوا کر اپنے بٹیر کو حریف کے بٹیر سے لڑا کر لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں۔ بٹیر باز جو کہ بٹیر پالنے کے شوقین ہوتے ہیں، ان کی بٹیر بازی کا رواج مغلیہ سلطنت کے ادوار سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ مغل بادشاہت کے وقت لکھنؤ میں یہ رواج عام تھا۔ پاکستان میں پشاور، اٹک اور ملتان کسی زمانہ میں بٹیر بازی کے مراکز سمجھے جاتے تھے۔ بٹیر کی جسامت 16 سے 18 سینٹی میٹر تک بڑھتی ہے۔ نر بٹیر کا رنگ ہینائی جبکہ مادہ کا رنگ سیاہ نقطوں کے ساتھ خاکستری ہوتا ہے، اور بالغ مادہ کا وزن نر کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے۔ نر کا وزن 85 سے 110 گرام جبکہ مادہ کا وزن 90 سے 120 گرام تک ہوتا ہے۔ ایک بٹیر جب پر کھولے تو ان پروں کی لمبائی 32 سے 35 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ موسم بہار شروع ہوتے ہی نر اور مادہ بٹیر اپنی پروازیں جلد شروع کرتے ہیں، اور نر بٹیر اپنے لیے مادہ بٹیر تلاش کرتے ہیں جبکہ مادہ بٹیر اپنے لیے نر کا انتخاب کرتی ہیں۔ مادہ بٹیر زمین پر ایک موسم میں 6 سے 18 انڈے دیتی ہے، پھر 16 سے 20 دن تک ان انڈوں کو سینتی ہے۔ نر بٹیر انڈوں کے سینے میں مادہ کی معاونت نہیں کرتا۔ مادہ بٹیر کے انڈے کا وزن 15 سے 18 گرام تک ہوتا ہے، اور انڈے کا رنگ سفید، نیلا یا خاکستری ہوتا ہے، البتہ اس پر سیاہ رنگ کے نقطے لگے ہوتے ہیں۔ بٹیر کے بچے 20 دن کے بعد جب انڈوں سے باہر آتے ہیں تو 3 ہفتہ تک گھونسلے میں رہتے ہیں، پھر پرواز کے قابل ہو جاتے ہیں، اور جب 2 مہینے کے ہو جاتے ہیں تو مہاجرت کر کے دوسری جگہ رہائش اختیار کرتے ہیں۔ ایک جگہ بسیرا نہ رکھنے والے پرندوں کی طرح بٹیر بھی مہاجر پرندہ ہے۔ بٹیر کا ٹھکانہ اور گھونسلہ زمین پر ہوتا ہے، اور بٹیر اپنا گھونسلہ کسی جھاڑی اور پھیلے ہوئے پودے میں بناتا ہے۔ اس کی خوراک حشرات الارض ہوتے ہیں۔ بٹیر ایک جگہ سے دوسری جگہ بلند پرواز کر کے جمپ کی صورت میں اڑتا ہے۔
جہاں گرتا ہے وہاں سے پھر تیزی سے دوبارہ پرواز شروع کرتا ہے۔ نزول مائدہ کا ذکر قرآن کریم کی 3 صورتوں سورہ بقرہ، سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں موجود ہے، اور عہد عتیق کی روایت کے مطابق جب قوم بنی اسرائیل سرگرداں تھی اور اپنے نبی کو آسمان سے دسترخوان نازل ہونے کا کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کی صورت میں طعام نازل فرمایا۔ تب بٹیر ان کھانوں میں شامل تھا جو کہ قوم بنی اسرائیل پر آسمان سے نازل ہوئے تھے۔ سلوہ کے متعلق انوار البیان فی تفسیر لغات القرآن جلد اول اور تفسیر جلالین علامہ جلال الدین سیوطی میں لکھا ہے کہ سلوہ سے مراد بٹیر ہے، جسے قوم بنی اسرائیل کے لوگ پکڑ لیتے اور خوشگوار غذا کے طور پر کھاتے تھے۔ علامہ کمال الدین دمیری اپنی کتاب حیات الحیوان جلد دوم میں تحریر فرماتے ہیں۔ سلوہ کے خواص کے متعلق ابن زہر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آشوب چشم میں مبتلا ہو تو سلوہ کی آنکھ اس کے بدن پر لٹکا دی جائے تو اچھا ہو جائے گا۔ اگر سلوہ کی آنکھ کو بطور سرما استعمال کیا جائے تو درد جگر کو نافع ہے۔ اگر اس کی بیٹ کو سکھا کر پیس کر ایسے زخموں پر ملا جائے جن میں خارش ہوتی ہو تو بہت نفع دے گی۔ اگر سلوہ کا سر کبوتروں کے اڈے میں دفن کیا جائے تو اس جگہ جتنے کیڑے مکوڑے ہوں گے سب بھاگ جائیں گے۔ اگر گھر میں اس کی دھونی دی جائے تو کیڑے وہاں نہ رہیں گے۔ سلوہ کا خواب میں دیکھنا۔ سلوہ کی خواب میں تعبیر رفع تنگی، نجات از دشمن، خیر اور رزق بلا مشقت کی دلیل ہے۔ بعض اوقات اس کا دیکھنا کفران نعمت، زوال مصیبت اور تنگی معاش کی علامت ہے، اس لیے کہ حق تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جبکہ بنی اسرائیل نے من و سلوہ کے تبدیل کرنے کی خواہش کی تھی کہ اے ہمارے رب، ہم اس سے اکتا گئے ہیں، ہمیں دوسری چیز مثلاً پیاز، ککڑی وغیرہ عنایت فرما، تو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم اس چیز کے مقابلہ میں جو اعلیٰ ہے وہ چیز طلب کرتے ہو جو کم تر ہے۔ واللہ تعالی عالم۔